بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب میں دو مرکزی اور بنیادی اور بہت اہم مضامین ہیں۔ نمبر 1، رسومات جاہلیت کا خاتمہ کیا جائے۔ ہر وہ شے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ کوئی بھی تہذیب ہو، پڑھے لکھوں کی تہذیب ہو، ان پڑھوں کی تہذیب ہو، چاہے وہ مشرقی تہذیب ہو، چاہے وہ مغربی تہذیب ہو، اگر وہ تہذیب، وہ طریقہ اور وہ راہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو وہ جاہلیت والا راستہ ہے۔ پھر سن لیجئے بہت اچھی طرح سے، ہر وہ تہذیب، ہر وہ طریقہ، ہر وہ ثقافت اور ہر وہ رسم اور رواج جو قرآن کریم کے خلاف اور پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے، وہ چاہے مشرقی تہذیب ہو، چاہے مغربی تہذیب ہو، چاہے کہیں کی بھی ثقافت ہو، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے تو وہ جاہلیت کی تہذیب، وہ جاہلیت ہے۔ میں آگے دلائل سے یہ بات ثابت کرتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس کو جاہلیت کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی قرآن کریم نے بتلائی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ اس سے عمدہ، اس سے بہترین، اس سے شاندار زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کھانے کے ہزاروں طریقے لے آئے، سب سے خوبصورت طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آرام کرنے کے ہزاروں طریقے لے آئے، سب سے خوبصورت طریقہ سونے کا، آرام کرنے کا وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ جو پینے کے سینکڑوں طریقے لے کر آئے، مگر سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ کوئی لباس عمدہ سے عمدہ لے کر آ جائے، خوبصورت سے خوبصورت پہن کر آ جائے، شاندار سے شاندار پہن کر آ جائے، سارا معاشرہ اس کو سراہ رہا ہو کہ بہت خوبصورت لگتا ہے، اگر وہ لباس اور وہ طرز زندگی اور وہ رہن سہن کا طریقہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ خوبصورت نہیں، وہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے، وہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، وہ ہمارے رواج کا دھوکہ ہے، وہ ہماری تہذیب کا دھوکہ ہے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے سے جو ہٹ کر راستہ ہے وہ نہیں ہے، وہ کامیابی کا راستہ نہیں۔ سورہ احزاب ہمیں یہی سمجھا رہی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی خوبصورت ہے۔ تم کیوں غیروں کے پاس جاتے ہو؟ اگر تمہارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ کھانا آپ کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آپ دانت صاف کرتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے کے بعد آپ کا دانتوں کو صاف کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا سنت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خلال بھی کرتے تھے دانتوں میں، خلال کے ساتھ جو ذرے آتے تھے ان ذروں کو باہر پھینکتے تھے، اور زبان منہ میں گھماتے ہوئے جو ذرہ روٹی کا، گوشت کا زبان کی وجہ سے دانتوں سے نکل آتا اس کو نگل لیا کرتے تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک معمولی سی بات وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، تو پھر کیا کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے محفوظ نہیں؟ ہم کیوں کسی غیر کی طرف دیکھیں؟ ہم کیوں کسی اور کے دروازے پر جائیں؟ ہم کیوں کسی اور کے طریقے کو اپنے سینے سے لگائیں جب ہمارے لیے ہمارے نبی موجود ہیں؟ اور پھر فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ یہ جملہ سنیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ مثال کے طور پر آدمی کو سب سے زیادہ اس دنیا میں اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے۔ اپنی ذات کو خطرے میں انسان نہیں ڈال سکتا، ہر خطرہ آدمی مول لے لیتا ہے، مگر اپنی ذات کا نفع ہمیشہ سوچتا ہے۔ آدمی کی سوچ میں اور ذہن میں اور خیال میں یہ آ جاتا ہے کہ میرا باپ میرے لیے غلط سوچ رہا ہے، یہ خیال آ سکتا ہے کہ میری ماں میرے لیے غلط سوچ رہی ہے، یہ خیال آ سکتا ہے کہ بیوی بھی میرے لیے غلط سوچ رہی ہے، مگر یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے لیے غلط سوچ رہا ہوں۔ انسان اپنے آپ کو 100% اپنے بارے میں مخلص کہہ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے
تمہارے لیے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ذات سے بھی تیرے لیے زیادہ مخلص ہے، تیرے لیے زیادہ مخلص ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہو کہ مجھے اس راستے پر چلنا ہے، تو نے خوب سوچ کر فیصلہ کیا کہ یہ راستہ میں اختیار کروں گا۔ کیوں؟ میرا ضمیر یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا نفس یہ کہتا ہے۔ مگر دیکھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دوسرا ہے۔ اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اپنے بتلائے ہوئے راستے میں، اپنے نفس کے، اپنے دل کے تجزیہ کیے ہوئے راستے میں تمہارے لیے کامیابی نہیں۔ یہ سمجھایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہارے لیے تمہارے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ اور دوسرا معنی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ تمہیں تمہارے نبی سے جو محبت ہونی چاہیے، تمہیں ایک تو یہ کہا تمہارے نبی تمہارے ساتھ کتنے مخلص ہیں، وہ بھی بتایا کہ تمہیں تمہارے ساتھ تمہارے نبی تمہاری جان سے زیادہ مخلص ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھائی کہ تمہیں اپنے نبی سے جو پیار ہونا چاہیے، اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار ہونا چاہیے۔ تمہارا دل چاہ رہا ہے خودکشی کرنے کو، اللہ نہ کرے، حرام ہے خودکشی کرنا، جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ تمہارا جی چاہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے میں اس کو کاٹ دوں، تمہارا جی چاہ رہا ہے میرا جسم ہے میری مرضی میں جس طرح سے چاہوں استعمال کروں، تمہارے لیے حرام ہے استعمال کرنا۔ لیکن اگر رسول کا حکم آ جاتا ہے، یہاں آگ ہے آگ میں کودنے کا حکم آ جاتا ہے، تو فرض ہے آگ میں چلا دینا کہ اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ یہ میں تمہیں مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ سمجھایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، جب یہ تمہید ذہن نشین کر لی تو اب سوچو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں کتنا خوبصورت نمونہ ہے۔ تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا تجارت میں تم کہیں اور سے راستہ پکڑو گے؟ وہاں راستہ موجود ہے نبی کا۔ کیا رہن سہن میں کسی اور کے راستے پر چلنا چاہو گے؟ نبی کا راستہ موجود ہے۔ کیا شادی بیاہ میں کسی اور کا راستہ اختیار کرنا چاہو گے؟ بھائی نبی کی سیرت موجود ہے۔ کیا دشمنوں سے یا اپنوں سے یا بین الاقوامی روابط اور تعلقات سے تم کسی اور کی تہذیب اور ثقافت اپنانا چاہو گے؟ کیوں اپناؤ گے جب تمہارے پاس تمہارے رسول کی سیرت موجود ہے؟ تمہیں کیوں جانا ہے کسی کے پاس؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کے توسط سے امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں کو احکام دیے گئے۔ نمبر 1، خواتین کو یہ اپنے گھروں میں یہ بات سمجھانے کی ہے۔ سورۃ الاحزاب خواتین کو بھی احکام دیتی ہے۔ نمبر 1، جب کسی عورت کو غیر محرم سے گفتگو کرنے کی نوبت آئے، قرآن کہتا ہے فلا تخضعن بالقول، آپ اپنی زبان میں نرمی نہ رکھنا۔ یہ حکم کس کو آ رہا ہے؟ توجہ فرمائیے، یہ حکم کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، جو کہ ازواج ہیں مطہرات، جو کہ امت مسلمہ کی کیا لگتی ہے بھائی؟ بولو، مائیں۔ ماؤں کو حکم ہے، ماؤں کو حکم ہے کہ تم جب غیر محرم سے گفتگو کرو تو غیر محرم سے گفتگو کرنے میں اپنی زبان میں نرمی نہ رکھنا۔ وہاں غیر محرم کون ہے؟ وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہاں غیر محرم کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، تقوی سے بھرے ہوئے دل۔ وہاں غیر محرم کون ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک الذین کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان لکھ دیا ہے۔ اللہ کا لکھا ہوا کوئی مٹا سکتا ہے؟ وہ ہے غیر محرم۔ اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے نبی کی بیویوں کو جو امت مسلمہ کی مائیں ہیں کہ تم پردے میں بات کرو، اور جب بات کرو تو غیر محرم کے ساتھ اپنی زبان کے اندر نرمی لطافت مت لے کر آؤ۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں تمہارے بارے میں برا خیال آ سکتا ہے۔ اسلام عورت کو یہ تحفظ دیتا ہے کہ تیرے بارے میں کسی غیر محرم کے دل میں برا خیال بھی نہ آئے۔ تیرا چہرہ دیکھنا تو بہت بات کی بات ہے، تیرے بارے میں کوئی غیر محرم سوچے بھی نہیں۔ یہ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، صاف بات کرنی ہے۔ تیسرا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج کو اور برادران اسلام، خواتین اسلام کو یہ حکم ہے، اپنے گھروں میں یہ حکم سمجھائیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر رہا کرو، بغیر شدید ضرورت کے تم گھروں سے باہر مت نکلا کرو، عورت کو حکم ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا جو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا اس جملے کو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بے حجاب ہو کر جاہلیت والی زندگی اختیار کرتی ہوئی گھر سے مت نکل۔ اگر بے حجاب عورت نکلتی ہے اپنے گھر سے، بغیر پردے کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے، سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے، اس آیت بینہ کے اندر یہ آیت نمبر 33 ہے، جس میں یہ فرمایا کہ یہ جاہلیت کی زندگی گزار رہی ہے، یہ جاہلیت کے طریقے پر باہر نکل رہی ہے۔ اس عورت کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہلہ ہے جس نے ڈگری بھی لی ہوئی ہے؟ قرآن تو اس کو جاہلہ کہہ رہا ہے، قرآن تو اس کو جاہلیت کی زندگی بتا رہا ہے۔
میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کریم سے ہٹ کر جو بھی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ بولو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ اللہ ہمیں بچائے جاہلیت کی زندگی سے۔ اپنے نفسوں پر قدم رکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے نفس پر پیر رکھنا پڑے گا، اپنے رسم و رواج کو اب ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ وہ جاہلیت کی زندگی ہے، بے حجاب ہو کر باہر نکلنا کون سی زندگی قرآن نے بتائی ہے؟ جاہلیت کی زندگی۔ 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی بتا رہا ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا اب گھر کے اندر رہ کر عورت کو گھر کے کام دیے، اس کو ایک پورا نظام سمجھایا گھر کی زندگی کیسے کرنی ہے۔ نمبر 1 اقیمنا الصلاۃ، گھر میں نماز کی پابند خود بھی بننا اور اپنی نسلوں کو نماز کا پابند بنانا۔ نمبر 2 آتینا الزکاۃ، خود بھی خرچ کرتی رہنا اور اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالنا۔ نمبر 3 واطعنا اللہ ورسولہ، اپنے گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کرتی رہنا، یہ تیری گھر کی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کے مضامین پڑھتی رہنا اور اپنے گھر میں نبی کی سیرت کا تذکرہ کرتی رہنا۔ اپنے گھروں کا حساب کریں، اپنے گھروں کا حساب کریں۔ قرآن کریم کا جو حکم ہوتا ہے وہ فرض ہے۔ فرض سمجھتے ہو؟ نماز آپ نے پڑھی ہے نا عشاء کی، فرض پڑھے ہیں، فرض ہے۔ اگر فرض چھوڑتا ہے تو کیا گنہگار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو۔ تو یہ حکم عورت کو دیے جا رہے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر سمجھاؤ۔ اگر گھر میں آپ کی گھر والی، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں اگر قرآن کریم کے مضامین کا تذکرہ گھر میں کر رہی ہے تو اس فرض کو ادا کر رہی ہے۔ اگر گھر میں سیرت رسول پڑھ رہی ہے اور بچوں کو سنا رہی ہے تو اس فرض کو انجام دے رہی ہے، اور اگر نہیں کر رہی ہے تو وہ گناہگار ہو رہی ہے اور اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، آیت نمبر 34۔ پھر فرمایا ان المسلمین والمسلمات، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانے والے مرد، جھک جانے والی عورتیں، اور اللہ پاک کے اوپر ایمان رکھنے والے مرد، ایمان رکھنے والی عورتیں، اور اسی طرح سے اللہ پاک کے سامنے عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، اور سچائی اختیار کرنے، سچائی صرف زبان سے نہیں، زبان، دل، عمل تینوں برابر ہو جائیں۔ جو دل میں ہے وہ زبان پر آئے، جو زبان پر ہے وہی عمل میں آ جائے۔ اور اسی طرح سے فرمایا اور صبر کرنے والے مرد اور عورتیں، اور عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والے مرد اور عورتیں، اور اسی طرح سے صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ 10 خوبیاں ذکر فرمائی، جس مرد میں یہ 10 خوبیاں پائی جائیں گی اللہ پاک اس کی بخشش بھی کرے گا اور اللہ اس کو اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ یہ 10 خوبیاں۔ اب اگلی بات سنیے گا، میں نے عرض کیا تھا سورۃ الاحزاب معاشرتی زندگی ہمیں سمجھاتی ہے، بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ایک طرف اللہ کا فیصلہ آ جائے، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے ساتھ رسول کا حکم جڑا ہوا ہے، ادھر ہمارا معاشرہ ہے، ادھر رسم و رواج اس کے خلاف ہے۔ اب اس کی ایک میں مثال عرض کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے رشتہ تجویز فرمایا اپنی پھوپھی ذات بہن کا، زینب بنت جہش۔ آپ نے ان کے بھائی عبداللہ بن جہش سے بلایا، والد تو نہیں تھے کہ عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ زینب بنت جہش کا رشتہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچا، دونوں بہن بھائیوں نے شاید رسول اللہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو، ہمارے لیے سعادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں زید بن حارثہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ناگوار گزرا، زینب بنت جہش جو لڑکی ہے اسے بھی ناگوار گزرا، خاتون ہیں ان کو بھی ناگوار گزرا، اور اسی طرح سے ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کو بھی ناگوار گزرا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب آیت کا مفہوم سنیے گا، کسی مسلمان مرد کو، کسی مسلمان عورت کو یہ جائز نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہاں اپنا اختیار چلائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ رشتہ مانگا ہے اور طے کیا ہے، لہٰذا تمہیں اس میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ اگر تمہارا رسم و رواج نہیں مان رہا کہ زید کے ساتھ ہمارا جوڑ نہیں بیٹھ رہا، مگر اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو تمہیں اس خواہش کو چھوڑنا پڑے گا، قربان کرنا پڑے گا۔
اب میرا سوال ہے اپنے آپ سے سب سے پہلے، اور پھر میں اپنے تمام برادران سے سوال کرتا ہوں، کیا کتنی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں ہم خواہش کی وجہ سے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے، رسول کی سنت کو اپنی خواہش کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، چاہت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، رسم و رواج کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں رسول کی سنت؟ کیا رسول کی سنت اتنی سستی ہے؟ کیا رسول کی سنت اتنی ہلکی ہے؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اتنا ہلکا ہے جس پر صحابہ نے جانیں دی، مر مٹنے کے لیے تیار ہو گئے؟ ہم ذرہ ذرہ سی باتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں رسم و رواج کے پیچھے، اپنی چاہتوں کے پیچھے۔ کیا یہ عمل کرنا میرے لیے جائز ہے؟ بولو میرے پیارو، نہیں۔ آؤ آج سے ہم طے کریں کہ اس آیت پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ عرض کر رہا ہوں، یہ بھی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں یہ مضمون ہے کہ کسی مسلمان مرد کو اور عورت کو یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور اس کے بعد وہ اپنی خواہش بیچ میں لے کر آئے، اس لیے جائز نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مکمل کرو۔ اچھا، میرے خیال آتا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طور طریقہ اتنا قابل عمل ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد اللہ کے رسول ہیں، جتنا تمہارے لیے تمہارا باپ مخلص ہے اس سے زیادہ تمہارے لیے تمہارے رسول مخلص ہے۔ وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی اور کا طریقہ نہیں ہے، اور کوئی خوبصورت طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے، آپ کے جسم سے، آپ کی زبان سے جو کہلوایا، آپ سے جو کروایا، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی زندگی نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، بس آپ آخری رسول ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو جانتا ہے، خیال رکھنا۔ ایمان والو، اللہ کو یاد کرو گے تو یہ بات رہے گی، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے تو رسول کی اطاعت کا جذبہ دل میں آئے گا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو گے، اور یاد رکھنا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اور اللہ پاک تو تمہارے اوپر رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر رسول کی سیرت والی روشنی کی طرف تمہیں لانا چاہتا ہے۔ تم کس زندگی میں پڑے ہوئے ہو؟ اور فرمایا ہم نے رسول کو عظیم الشان منصب دے کر بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اور اس کی روشنی سے دنیا کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اور بہت سارے احکام سناتے ہوئے پھر ایک اور معاشرتی زندگی کا حکم سنایا، لا تدخلوا بیوت النبی، بغیر کسی شخص کے گھر میں اجازت کے بغیر مت جایا کرو۔ یہ زینب بنت جہش کا پھر بعد میں نکاح ہوا، زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، اور اس کے بعد نکاح ہوا زینب بنت جہش کا، عدت پوری ہونے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ یہ اللہ پاک کی مرضی تھی، اس طرح سے ہونا تھا، چونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے، زید بن حارثہ منہ بولا بیٹا تھے، اور جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اپنی بہو کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے۔ اس رسم کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرانا تھا۔ سمجھا کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ تمہاری حقیقی بہو نہیں ہے، یہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ آج جو تم کسی بیٹے کو گود لے لیتے ہو، کسی کے بچے کو، وہ تمہارا حقیقی نہیں بنتا۔ نسب تبدیل مت کرو، اس کے ساتھ اپنے باپ کا، حقیقی باپ کا نام لکھو، اپنا نام لکھنا جائز نہیں ہے۔ ادعوہم لآبائہم، باپ کا نام لے کے پکارو۔ فرمایا اگر تمہیں باپ کا نام معلوم نہیں ہے، کسی ایدی سینٹر سے آپ نے لیا ہے بچہ، نہیں معلوم کون اس کا باپ ہے، فرمایا فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، بھائی کہہ کر اس کو پکارو، بیٹا مت کہو اس کو، پھر تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ۔ نسب خلط ملط مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا اپنا خاندان بڑھانے کے لیے، ایک آدمی صدیقی نہیں ہے اپنے آپ کو صدیقی لکھتا ہے، ایک آدمی سید نہیں ہے اپنے آپ کو سید لکھتا ہے، ایک آدمی فاروقی نہیں ہے اپنے آپ کو فاروقی لکھتا ہے، فرمایا اس نے میرے اوپر نازل ہونے والی تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ یہ کوئی کم بات ہے نسب بدلنا؟ اس لیے فرمایا یہ نہ کرو، باپ، حقیقی باپ کا نام لیا کرو۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے بچے کو تم لے لیتے ہو تو وہ بڑا جب ہو جائے گا تو اگر تمہاری بیوی اس کی غیر محرم ہے تو پردہ ہوگا۔ اور اگر اللہ نے بعد میں تمہیں اولاد دے دی، ابھی اولاد نہیں تھی، اس اولاد کا اس بچے سے پردہ ہوگا، یہ خیال کرنا۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے میں ہم تو اس کو اپنا حقیقی بیٹا سمجھنے لگتے ہیں، میراث میں شریک کرتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ کیوں قرآن و سنت کی؟ بھائی آپ نے پالا ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے سب کچھ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اولاد دینی ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جیسے چاہے لڑکے دے، جیسے چاہے لڑکیاں دے، جیسے چاہے کچھ نہ دے، اس اللہ کا نظام ہے بھائی۔
ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بڑھاپے میں جا کر آئی، انہوں نے تو نہیں کیا کہ ایک بیٹا کسی کا گود لے لو۔ زکریا علیہ السلام مانگتے 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 تھک گئے، بڑھاپے میں جا کر اللہ نے یحییٰ علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ تو بھائی اللہ کے فیصلے پر راضی رہا کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا کرو۔ اور پھر ارشاد فرمایا، میں عرض کر رہا تھا کہ زینب بنت جہش کا ولیمہ تھا، آپ علیہ السلام نے ولیمہ کیا۔ اور ولیمہ کیا ہوتا ہے سمجھنے کی بات، ولیمہ کس کو کہتے ہیں، ولیمے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، ولیمے کی شرعی کیا حیثیت ہے۔ ولیمہ فرض نہیں، ولیمہ واجب نہیں، ولیمہ سنت نہیں، مستحب۔ مستحب کا مطلب کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں، جیسے آپ سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات۔ مگر آج ہمارے زمانے میں جو ولیمے پر اخراجات کیے جاتے ہیں اور جو رسم و رواج پوری کی جاتی ہیں، جس کو ہم شادی میں فرض سے بھی زیادہ درجہ دیتے ہیں، نکاح کی اتنی اہمیت نہیں ہے آج جو ولیمے کی اہمیت ہے۔ گنجائش نہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی قرض لے کر کرتے ہیں، مہنگا کر کے کرتے ہیں، بڑے بڑے ہال بک کرتے ہیں، لاکھوں میں ہال بک کرتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا کیا؟ آپ نے یہ سیرت تو نہیں سمجھائی، آپ نے اس معاملے کو اتنا سہل کیا، اتنا آسان کیا کہ آپ نے شادی فرمائی، زینب بنت جہش سے نکاح ہوا، جو جو اشخاص وہاں موجود تھے ان کو آپ نے گھر میں بلا لیا، اپنے گھر میں آپ نے ایک طرف پردہ ڈال دیا، زینب بنت جہش دیوار کی طرف ہو کر کے بیٹھ گئی، بیچ میں آپ نے پردہ لگا دیا، چادر لٹکا دی، اور یوں صحابہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے۔ یہ وہاں کا ولیمہ ہے۔